خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ، والد کا نام عثمان بن عامر، کنیت ابوبکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ ابوبکر یہ ان کی کنیت، اور آپ اس کنیت کے ساتھ مشہور ہوئے۔ عربوں میں باپ، بیٹے، بیٹی یا ماں کی نسبت سے ایک اور نام رکھا جاتا تھا جسے کنیت کہتے ہیں۔ بسا اوقات یہ کنیت کسی خوبی کی بنا پر بھی رکھی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کا تعلق بھی اسی قسم سے ہے۔ بکر کا معنی کسی کام میں پہل کرنا، آپ نے ایمان لانے میں پہل کی، اسی طرح ہر نیکی اور اچھے کاموں میں آپ سب سے آگے بڑھا کرتے تھے، اس لیے اس کنیت کی وجہ سے آپ مشہور ہو گئے۔ بکر کا معنی بتایا کہ پہل کرنا، ہر کام میں آگے بڑھنا، چونکہ ایمان لانے والوں میں سے بھی یہ سب سے پہلے صحابی ہیں اور ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے والے تھے، اس لیے اس کنیت سے یہ مشہور ہے۔ آپ کے دو لقب ہیں، ایک صدیق ہیں اور ایک عتیق ہیں۔ صدیق آپ کا لقب اس لیے تھا کہ آپ نے واقعہ معراج، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر ساتوں آسمانوں اور جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے، ایک مختصر وقت میں دکھائے، آپ نے اس کی تصدیق کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر ہر بات کی تصدیق کی۔ آپ کا لقب عتیق اس لیے تھا، عتیق کا معنی آزاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ یہ دو لقب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، ایک صدیق کا لقب ہے، ایک عتیق کا لقب۔ فرمایا کہ آپ کا لقب عتیق اس لیے تھا کہ عتیق کا معنی آزاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 573 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال 2 مہینے چھوٹے تھے۔ 2 سال 2 مہینے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے۔ آپ کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی اور یہ بھی اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت سخر ہے اور ان کی کنیت ام خیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب 7ویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آپ کا جو یہ نسب ہے، یہ سب کے ہاں مسلم ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 7ویں پشت میں جا کر ان کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کے ساتھ رہیں، مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، آپ خود، آپ کے والدین اور آپ کے صاحبزادے اور آپ کے نواسے سب صحابی، تمام صحابہ کرام میں یہ ایک نمایاں خصوصیت آپ کو حاصل ہے۔ یہ خصوصیت تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے۔ خود بھی صحابی ہیں، والدین بھی اسلام لائے ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں، نواسے بھی صحابی۔ یہ خصوصیت کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ تمام صحابہ کرام میں یہ ایک نمایاں خصوصیت انہیں حاصل۔ آپ نے بچپن بہت پاکیزہ اور اچھے انداز میں گزارا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نہایت نرم دل تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور تعاون میں پیش تھے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کرتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت عامر بن فہر اور حضرت ہندہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب صحابہ اور صحابیات کفار کی تکالیف اور مظالم سے انہیں نجات دلا کر آپ نے آزاد کیا۔ یہ سب غلام تھے تو آپ نے انہیں خریدا اور اللہ کے لیے انہیں آزاد۔ آپ نے نہ زمانے جاہلیت میں اور نہ زمانے اسلام میں کبھی شراب اور نہ زنا کیا اور نہ ہی کبھی چوری کی، جبکہ عرب دن رات شراب پیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر۔ کہا زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، نہ کبھی زنا کیا اور نہ کبھی چوری۔ عرب کے معاشرے میں آپ کی ایک نمایاں حیثیت تھی،
آپ نے 18 برس کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ نے تجارت میں ہمیشہ سچائی اور دیانتداری سے کام لیا۔ آپ کے عمدہ اوصاف کی وجہ سے آپ کی تجارت چمک اٹھی۔ آپ کا شمار مکہ کے معزز لوگوں میں ہونے لگا۔ آپ نے ساری رقم دین اسلام کی اشاعت میں لگا دی۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو 40,000 درہم کے مالک تھے، اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ آپ کو کفن دیا جا سکے۔ مسلمانوں، بڑے درد دل اور بڑے افسوس کی بات، کہا جب اسلام لائے 40,000 درہم کے مالک۔ درہم یہ چاندی کا سکہ ہوا کر، 200 درہم جس شخص کے پاس اس پر زکوٰۃ واجب ہے، جو صاحب نصاب شخص ہوتے، 40,000 درہم۔ اور کہا کہ جب دنیا سے جا رہے، کہا کہ اپنے لیے کفن نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے لٹانے والے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہم بھی ان کا نام لیتے ہیں لیکن ان جیسے اوصاف اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ سے ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ جب کسی مسئلے کے متعلق صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رائے ہو جاتا تو سب آپ کی طرف رجوع کرتے۔ قرآن کریم اور سنت کا سب سے زیادہ علم آپ کے پاس، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آپ کو امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خداداد، فراست اور موقع شناسی سے نوازا تھا۔ آپ کو صحابہ کرام میں یہ منفرد مقام حاصل ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ابتدائے نبوت سے وفات تک حاصل۔